امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب سے ساری دنیا واقف ہے۔ کربلا کا میدان، وہ امام حسین کا گھرانہ، چھوٹے چھوٹے بچے جب کربلا کے میدان میں امام حسین کا کنبہ کاٹ دیا گیا، ظالموں کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا حسین کے گھر والوں کے اوپر۔ امام حسین کا یہ واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ اللہ ہم سب کے سینوں میں امام حسین کی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں دنیا میں جلائے، اور دنیا سے جاؤں تب بھی اپنے سینے میں امام حسین کی محبت لے کر جاؤں، تاکہ اگر اللہ کے یہاں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ دنیا سے کیا لے کر آیا، میں بڑی خوشی سے کہہ سکوں اے مولا، میں تیرے محبوب کے نواسے حسین کا عشق سینے میں لے کر آیا ہوں، حسین کی محبت اپنے دل میں بسا کر آیا ہوں، کربلا والوں کی اداؤں پہ قربان ہو کے آیا ہوں، دنیا سے جاؤں تب بھی حسین کی محبت میں جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے آخری ایام تھے، بیمار تھی، بستر مرگ پر لیٹی ہوئی تھی، آخری ایام چل رہے تھے، آپ نے اپنی بیٹی زینب کو آواز دی، بیٹی زینب ادھر آؤ۔ زینب سیدہ کے پاس گئیں۔ امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زینب سے کہا، بیٹی زینب فلاں صندوق اٹھا کر لاؤ۔ زینب صندوق لے کر آئیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹی زینب ہمارے قریب آؤ۔ سیدہ فاطمہ کے پاس حضرت زینب قریب گئیں اور صندوق رکھا۔ سیدہ فاطمہ نے بستر پر لیٹے لیٹے صندوق کو کھولا۔ کھولنے کے بعد اس میں سے ایک کفن نکالا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب کفن نکالا، زینب نے کہا، امی جان یہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، بیٹی زینب یہ میرا کفن ہے، یہ میرا کفن ہے۔ کچھ دن کے بعد تمہارے بابا علی آئیں گے، تم سے کفن مانگے تو یہ میرا کفن اپنے بابا علی کو دے دینا۔ پھر آپ نے صندوق سے دوسرا کفن نکالا۔ زینب فرمانے لگی، امی جان یہ کس کا کفن ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹی زینب یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، کچھ دنوں کے بعد تمہارے پاس حسن آئیں گے، میرا بیٹا حسن آئے گا تو ان کو یہ کفن دے دینا۔ پھر تیسرا کفن نکالا، اور سیدہ فاطمہ نے جب تیسرا کفن نکالا، زینب نے کہا، امی جان یہ کس کا کفن ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بہن سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹی زینب یہ کفن حسن کا ہے، یہ کفن حسن کا ہے، حسن کو دے دینا۔ پھر صندوق اتنا کہہ کر بند کر دیا۔ زینب نے عرض کیا، امی جان آپ نے اپنا کفن مجھے نکال کر دے دیا، میرے بابا علی کا کفن نکال کر دے دیا، حسن کا کفن نکال کر دے دیا، کیا میرے بھیا حسین سے کوئی خطا ہو گئی تھی، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، زینب کیسی خطا کی بات کرتی ہو، حسین سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی۔ تو زینب فرمانے لگی، امی جان آپ نے اپنا کفن بھی مجھے دے دیا، اور میرے بابا علی کا کفن بھی دے دیا، میرے بھائی حسن کا بھی کفن دے دیا، حسین کا کفن آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اتنا زینب کی بات سن کر سیدہ فاطمہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رونے لگی، اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور فرمانے لگی، زینب میں نے اپنا بھی کفن تمہیں دے دیا ہے، میں نے تمہارے بابا علی کا بھی کفن تمہیں دے دیا، تمہارے بھائی حسن کا بھی کفن تمہیں دے دیا، حسین کا کفن اس لیے نہیں دیا، میرا حسین کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے شہید کیا جائے گا، بغیر کفن کے حسین کو دفنایا جائے گا، حسین کا کوئی کفن نہیں ہوگا۔ اتنا کہا، سیدہ فاطمہ یہ کہہ کر بہت تیزی کے ساتھ رونے لگی۔ مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے
ظلم سہے ہیں، یزیدی ظالموں نے بڑا حسین پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین پاک سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، حسین پاک سے اتنی محبت فرماتے تھے، وارہا کہا فرمایا کرتے تھے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سے اتنی محبت، حسین کا ذرہ برابر تکلیف اللہ کے نبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا تو حسین کی سواری بھی بنے ہیں، حسین پاک کو کانوں پر بیٹھا کے مدینے کی گلیوں میں حسین کو گھمایا ہے۔ اسی حسین کو جس کو میرے مصطفیٰ کریم حسین پاک کو روز چوما کرتے تھے، کبھی دائیں گال کو چومتے ہیں، کبھی بائیں کو چومتے ہیں، وہ حسین جس کو نانا اتنا چاہتے تھے، نانا کی امت نے ہی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالا۔ اللہ کے نبی کے نواسے کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، گھر کا بچہ شہید ہو چکا تھا، کوئی واپس نہیں آیا تھا، کوئی بھی کربلا کے میدان میں حسین کی طرف سے جو بھی گیا کوئی بھی بچ کر نہیں آیا، سب شہادت کا جام نوش کر کر آئے۔ جب امام حسین کی آخر میں باری آئی، امام حسین جیسے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی، جانے کے لیے گھوڑے سے کہا تو گھوڑے نے گردن کو نیچے کو جھکا لیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ بڑا امام حسین بارہا گھوڑے کی لگام کو کھینچتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین نے سوچا وجہ کیا ہے، آج میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ میرے امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے حسین گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھا، چھوٹی سی سکینہ ہے جو گھوڑے کے قدموں پہ لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی گھوڑا تو میرے بابا حسین کو مت لے کر جا، تو حسین کو کربلا میں نہ لے کر جا، جو بھی میرے گھر سے کربلا میں گیا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ امام حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور چومنے کے بعد اپنے گھر والوں کو سپرد کر دیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین گئے، ظالموں نے شہید کیا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد جب آپ کا لاشا زمین پر آیا، ظالموں نے امام حسین کے لاشے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی ایک ظالم آیا، امام حسین کے سانپے کو کھول کر لے گیا، کوئی آیا امام حسین کا جبہ اتار کر لے گیا، کوئی کچھ لے گیا۔ ایک ظالم تو ایسا آیا کہ اس نے امام حسین کی انگوٹھی پر اس کی نظر پڑی، اتنے یہ لالچی کتے یزیدی تھے، امام حسین کی ہاتھوں کی انگوٹھی دیکھی، دوڑ کر آیا، اس نے امام حسین کی انگوٹھی کو نکالنا چاہا، انگوٹھی سخت تھی، جو انگلی سے نکل نہیں رہی تھی۔ وہ اتنا بڑا ظالم، اس کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا، اس نے ایک بار نہیں سوچا یہ میرے نبی کے نواسے حسین ہے، یہ فاطمہ کے لخت